جسم کی، اپنے بیوی کے گھر والے کی، اس کے مائکے کی تعریف کرو، یہ تعریف سننا چاہتی ہے۔ اور جب یہ سب سنے گی تب آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، اور میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ظلم کرنے والے کو بھی میں برداشت نہیں کرتا۔ وہ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا، اے لوگو ہم نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے اور تمہارے اوپر بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، یہاں تک کہ انسان تو چھوڑو جانوروں کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، نہ کھانا دیا، نہ پانی دیا، نہ کچھ دیا، نہ کچھ دیا، وہ بلی مر گئی۔ آپ نے فرمایا ایک بلی کو تڑپانے اور سزا دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم کے اندر داخل کر دیا۔ آج میرے بھائیوں، آج ظلم کیا جا رہا ہے۔ آج اگر کرسی کے اندر براجمان ہے تو یہ کرسیوں کے اوپر براجمان لوگ عوام کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، غور کیجئے، ذرا سوچئے کہ اس طریقے کے ظالم لوگ دنیا کے اندر بھی موجود ہیں۔ ایسے مسجد اور مدرسہ کے سیکریٹری بن گئے تو اپنے آپ کو سب سے بڑا دنیا کا امیر اور رئیس سمجھتا ہے۔ کس مولوی کو لایا اور جانتے ہیں ایسی جگہ پہ سلاتا ہے جہاں پہ کبھی جانور سوتا ہوگا، ایسی جگہ میں بیٹھا دیتا ہے، سونے کے لیے جگہ نہیں، رہنے کے لیے صحیح سے جگہ نہیں۔ ارے میرے بھائیوں اسلام کو پڑھو، اسلام نے مہمان نوازی کس طرح کرنے کا حکم دیا ہے، یہ تو ہمارا کلچر ہونا چاہیے، لیکن یہ حالات ہے آپ کس علاقے کے اس پر باڑی کا۔ میرے بھائیوں چائے تک کھانا تک کچھ نہیں دیا گیا، یہ شکایت نہیں بولنی چاہیے اور میں بولتا بھی نہیں، لیکن میرے بھائیوں افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بولتا مولانا پیسہ لیتا ہے۔ یہ حال ہے۔ فری میں ایک ڈاکٹر آپ کو ایک سوئی نہیں دے سکتا ہے، جسم کو وہ زندہ کر رہا ہے، ہم لوگ تو روح کو زندہ کرنے والے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک مولوی کی تنخواہ ادھر کتنی ہے، اور مولویوں کے خون چوسنے والوں، اماموں کی تنخواہ کم دینے والوں، اللہ کی یاد تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، سکون آپ کی زندگی میں آئے گی اس وقت جب ظلم سے اپنے آپ کو روکو گے، جب اپنے آپ کو ظلم سے روکو گے۔ اور آج ہمارے سماج کے اندر جہیز کا کاروبار ہے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ ان تمام چیزوں کو روکنے کی کوشش کرو۔ آؤ اگر سکون اپنی زندگی میں چاہیے تو اللہ کا نام لیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اٹھو تو پھر اللہ کا نام لو۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور۔ جب بستر کے اندر جاؤ تب بھی اللہ کا نام لو۔ اللہم بسمک اموت واحیا، کھاؤ تب بھی اللہ کا نام لو، بسم اللہ، کھانے کے بعد بھی الحمدللہ، جب تم اپنی سواری میں چڑھو تب بھی تم اللہ کا نام لو۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کا ذکر و اذکار، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کو سکون چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرنے والی زبان بناؤ، اللہ کو یاد کرنے والا دل بناؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا، لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، اور لوگوں ایسی زبان، ایسا دل بنا لو جو دل اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل ہو، اور ایسی زبان بناؤ۔ کھاؤ الحمدللہ، چلو اور کہیں گھر آؤ کسی سفر سے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی۔ صبح کرو تو اللہ کا نام لو۔ آج صبح و شام اللہ کا نام ہی نہیں ہے، ہماری زندگی میں اللہ کا نام نہیں ہے۔ سکون کہاں سے ملے گا؟ سکون اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ بتائیے اتنے مسلمان موجود ہیں، آپ یہاں فجر کے نماز میں جائیے، کتنے لوگ آپ کو نمازی ملیں گے؟ رات میں آپ سوئے ہو، آپ کی آنکھ لگی ہے، کیا پتہ صبح میں سورج دیکھ سکوں یا نہ دیکھ سکوں۔ اگر آنکھ کھلتی ہے اور اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے، اس سونے کو بھی موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر تم مر رہے ہو اور زندہ ہو رہے ہو تو اللہ کا نام لو، الحمدللہ۔ وضو بناؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو۔ میرے بھائیوں آج ہماری زندگی میں اللہ کا نام نہیں رہا، ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ذکر و اذکار نہیں کرتے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح بیان نہیں کرتے۔
آج یہ سب ہم نے چھوڑ دیا ہے میرے بھائیوں. آج تو لگا ہوا اسی میں, صبح میں اٹھا میسج دیکھتا ہے, شام میں اٹھا, شام میں جاگا ہوا, رات میں سوتے سمے جب تک وہ 1.5-2 GB ختم نہیں کر لے گا تب اس کو نیند بھی نہیں آئے. یہ ابھی کچھ MB باقی, اس کو پہلے ختم کرو. میرے بھائیوں لگا ہوا 12 بجے تک اس کے اندر. یہ حال ہے اپنے نوجوانوں کے. اور کچھ لوگ بولتا مولوی صاحب جب تک گانا نہیں سنتا ہوں تب تک نیند ہی نہیں آتی ہے, جب تک میں کھینی اور یہ گٹکا اور یہ تمباکو نہیں کر لیتا ہوں تب تک باتھ روم نہیں ہوتا ہے, سکون نہیں ملتا ہے. یہ حالات ہیں اپنے مسلمانوں کے میرے بھائیوں, یہ حالات ہیں. سکون ملے گا کیسے؟ اگر اپنی زندگی میں سکون اور چین چاہیے تو اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا نام لو, اپنے بچوں سے اللہ اللہ بلواؤ, لا الہ الا اللہ بلواؤ, اللہ کا نام اپنے گھر کے اندر لینے کی کوشش کرو اور اپنے بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر ڈالو کہ صبح و شام اللہ کا نام لینا چاہیے. آج ہمارے گھروں کے اندر میرے بھائیوں نماز ہی نہیں ہے, کوئی ٹوکنے والا اور بولنے والا نہیں. اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, کوئی مطلب نہیں. اللہ کا نام آیا, نام سن کر کے اللہ کے نبی کہتے ہیں اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر, جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنے لوگ کہتے ہیں؟ اپنے اپنے گریبان کو جھانکیے. جب مؤذن کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ. جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم اور آپ آذان کا جواب بھی نہیں دیتے اور آذان سن کر کے ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں, مسجد کی طرف نہیں بازاروں کی طرف گھر اور مکان کے اندر چلے جاتے ہیں. کہیں کوئی ہمیں کہنا دے چلو نماز پڑھنے کے لیے. میرے بھائیوں سکون زندگی میں چاہیے. پیسہ تمہیں سکون نہیں دے گا, بلڈنگیں سکون نہیں دیں گی, اور اسی طریقے سے گھر اور یہ موبائل سکون نہیں دے سکتا, یہ شراب کی بوتل ہے تمہیں سکون نہیں پہنچا سکتا ہے. میرے بھائیوں اگر تیری زندگی میں سکون آ سکتا ہے تو اللہ کا ذکر کرنے سے, اللہ کو یاد کرنے سے, اللہ کا نام لینے سے تمہاری زندگی کے اندر سکون آ سکتا ہے, تیرے دلوں کے اندر سکون آ سکتا ہے. تو سکون اگر چاہیے تو اللہ کا نام لو, اللہ کا ذکر کرو. نمبر 3, اگر سکون چاہیے تو اپنے زندگی میں نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو. اس نماز کے اندر سکون رکھا گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, مجھے سکون نماز میں ملتا ہے. جب میں نماز ادا کرتا ہوں, جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. اللہ کے نبی پریشان ہو جایا کرتے تو اللہ کے نبی 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے. آج کے نوجوانوں کو دیکھو, جب ٹینشن میں رہتا ہے تو 2-4 بوتل چڑھا لیتا ہے. جب ٹینشن میں رہتا ہے تو چوراہوں میں جا کر کے گپیں مارنے لگتا ہے. جب ٹینشن میں رہتا ہے تو کبھی ادھر ادھر جا کر کے غلط کام کرنا شروع کر دیتا ہے. نہیں, اگر سکون چاہیے تو کہتا کہ نماز قائم کرو, نماز ادا کرو. اور میرے نبی نماز پڑھا کرتے تھے. اس نماز کے اندر سکون رکھا گیا ہے, اس نماز کے اندر اطمینان رکھا گیا ہے. نماز پڑھو تو تمہیں سکون ملے گا. ہمارے یہاں نماز کی پابندی نہیں ہے, لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں. سمجھتے ہیں یہ تو مدرسہ میں پڑھنے والے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے, یہ نماز تو مولویوں کے لیے, یہ نماز تو حجاج کرام کے لیے. ہم تو کالجوں میں پڑھنے والے, ہم تو اسکولوں میں پڑھنے والے, ہم تو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے, ہم تو بزنس مین والے لوگ ہیں, ہم تو دکاندار والے لوگ ہیں. ہمارے لیے نماز نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں ایسا نہیں ہے. یہ دکان, یہ مکان, یہ بزنس, یہ
दौलत, ये सारी की सारी चीजें तुम्हें सुकून नहीं दे सकती है। तेरी जिंदगी में तुम्हें चैन चाहिए तो नमाज पाबंदी से अदा करो, 5 वक्त कम से कम पढ़ो। हिंदू धर्म के अंदर भी इसी नमाज का जिक्र मिलता है। यो योगी योजित सततमात्मानम रहस्य स्थित ऐकाकी यचत्तातिमन निराशिर परगिय पंचम समय कर्तव्य। 5 वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म हिंदू धर्म के अंदर भी मौजूद है। इस्लाम भी कहता है कि 5 टाइम नमाज पढ़ा करो। ये नमाज अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है। और ये नमाज के अलावा अगर रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हो तो ऐसे नमाज पढ़ने वालों के लिए जन्नत की बशारत है, जन्नत की खुशखबरी है, जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई है। फरमाया वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ओ लोगों, रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ो, रात में उठो तहज्जुद की नमाज पढ़ो। ये नमाज पढ़ने वालों से क़यामत के दिन मैदान महशर में कहा जाएगा। और रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों, अपने नींद को कुर्बान करने वालों, मेरे बंदे कहाँ है, मेरी बंदियां कहाँ है, इधर रहो। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, जन्नत के अंदर सलामती के साथ एंट्री कर जाओ, दाखिल हो जाओ। सोच सकते हैं आप, लेकिन हमारे यहाँ फर्ज नमाज नहीं है, कोई तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा? हाँ, नमाज के अंदर सुकून है मेरे भाइयों। जिंदगी में सुकून चाहिए तो नमाज लाजिम पढ़ो, किसी भी हाल में नमाज न छोड़ो। वला ततरुकन्न सलात मक्तूबतन मुताम्बिदन फइन्न मन तरक सलात मक्तूबतन मुताम्बिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। आपने एक सहाबी से फरमाया है, मेरे सहाबी, ये फर्ज नमाज जानबूझ करके मत छोड़ना। अगर तुमने जानबूझ करके ये फर्ज नमाज तुमने छोड़ दी तो अल्लाह की जिम्मेदारी तेरे ऊपर से खत्म हो जाएगी, तेरी जिंदगी के अंदर बेचैनी आ जाएगी। और कहीं कुरान कहता है वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहु शैतान फहुव लहु क़रीन। वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान, जो रहमान के जिक्र से एराज करेगा, दूर रहेगा, नुक़य्यिज़ लहु शैतान, हम उसके जिंदगी में उसका दोस्त शैतान बना देंगे। फहुव लहु क़रीन, उसका दोस्त शैतान बन जाएगा और उसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देगा। कहीं फरमाया वमन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़न्का, जो नमाज नहीं पढ़ेगा, जो मेरा जिक्र नहीं करेगा, मेरा नाम नहीं लेगा, मेरे सामने सजदा नहीं करेगा, हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे। करोड़ों में लाखों में कमाने वाला होगा, रोजाना 5-5, 10 हज़ार कमाता होगा, लेकिन उसके जिंदगी में चैन नहीं, सुकून नहीं। उसकी जिंदगी को हम अजीरन बना देंगे, उसकी जिंदगी को हम तंग कर देंगे। ये कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं, मेरे भाइयों गौर करो। अगर अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए तो नमाज की पाबंदी करो, और अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए तो एक काम और करो। ए भोजपुरी गाना सुनने वालों और अपनी जिंदगी में म्यूजिक को सुबह शाम लाजिम करने वालों, अपने घरों के अंदर बड़े बड़े बॉक्स लगा करके म्यूजिक सुनने वालों, और इंस्टाग्राम के ऊपर म्यूजिक और वीडियो बना करके शॉर्ट वीडियो डालने वालों और डालने वालियों, मेरी बहनों सुनो। बहुत से लड़कों को देखिए शॉर्ट वीडियो दिखाता है, डालता है, गाना को कॉपी कर लेता है और लड़की की तरफ इशारा करते करते कमर लचकाते डाल दिया। और लड़की भी कभी अपने बाल दिखाती है, कभी अपना गाल और कभी अपनी कमर, और ना जाने कैसी कैसी चीजें शॉर्ट वीडियो बना करके डाल रही है। वो समझती है इसके अंदर सुकून मिलता है, इसके अंदर चैन मिलता है, और नौजवान देख करके सुकून हासिल करते नहीं। नहीं मेरे भाइयों,
اس میوزک کے اندر سکون نہیں ہے، اس گانے کے اندر سکون نہیں ہے، یہ تو تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تو تمہاری غلط سوچ ہے۔ سکون قرآن کریم کے اندر ملتا ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھو، قرآن کی آیتیں سنو، قرآن کی تلاوت کرو، یہ قرآن کی آیتیں تمہیں سکون دے گی۔ قرآن کی آیتیں پڑھو گے تو تیری زندگی کے اندر چین آ جائے گا، تیری زندگی کے اندر بے چینی ختم ہو جائے گی۔ قرآن کو لازم پکڑو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن سے رشتہ جوڑو، قرآن والوں سے رشتہ جوڑو، حافظ قرآن سے رشتہ جوڑو۔ ابھی اسی مدرسے کے اندر جس مدرسے کے تعلق سے یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، میرے بھائیوں بہت سے لوگوں نے اس مدرسے میں چندہ دیا ہے۔ ابھی یہاں کے ممبران بتا رہے تھے یہاں کی عورتوں کی طرف سے بہت زیادہ چندہ آیا ہے۔ یہ محبت کا نتیجہ ہے ان حفاظ کرام سے جڑنے والوں اور ان حافظوں کو بنانے والیوں، ان اپنے یہاں سے حفاظ پیدا کرنے والوں اور اپنے یہاں سے عالم بنانے والیوں۔ سنو، تمہارے لیے بشارت ہے، تیری زندگی کے اندر تمہیں سکون ملے گا اور ہر حال میں تیری زندگی کے اندر اللہ سکون دے گا۔ قرآن کی آیتیں سنا کرو، اس قرآن کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے۔ قرآن کی آیتیں کبھی کبھی سنیے سدیس اور شریم کی تلاوت، کبھی سنو، غور سے سنو۔ اس قرآن کی آیت کے اندر یہ تمام کے گانے بیکار، فیل گانے کے اندر وہ سکون نہیں ہے جو سکون قرآن کی آیتوں کے اندر ہے۔ اسی وجہ سے کفار مکہ نے باقاعدہ کہا تھا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، کفار نے باقاعدہ بائیکاٹ کر دیا تھا، اعلان کر دیا تھا اے کافرو لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، اس قرآن کے قریب مت جاؤ، اس محمد کے قریب مت جاؤ، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو۔ یہ کفار جانتے تھے قرآن کریم کے اندر اتنی کشش ہے، قرآن کریم کے اندر وہ کشش اللہ نے رکھی اور سکون رکھا ہے، کوئی قرآن سن لے تو اپنے آپ کو روک نہ سکے، اپنے آپ کو بچا نہ سکے، اس قرآن والے سے جڑ جائے، اس قرآن سے جڑ جائے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، عمر فاروق کا نام سنایا آپ نے، عمر فاروق اتنے بڑے دشمن، اتنے بڑے، جہاں پہ محمد ملے اس کو وہیں پہ قتل کر دو۔ ہاں، اور اسی ادارے اسی نیت سے اپنے گھر سے نکلا تھا کہ گھر کے کسی نے بتایا اپنی بہن کی خبر لو، اور گھر کے اندر پہنچے اپنے بہن اور بہنوئی کے پاس، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے۔ قرآن کی آیتیں جب عمر نے سنا اور سننے کے بعد اپنی بہن سے کہا میری بہن ذرا وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے تو بتاؤ۔ بہن کہتی نہیں، تیرے لیے قرآن کی آیت نہیں ہے، ہم تمہیں سنا نہیں سکتے، اگر تم غسل کرو تبھی ہم سنائیں گے۔ عمر فاروق نے غسل کیا اور اپنی بہن سے ریکویسٹ کیا میری بہن قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا۔ جب بہن نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، قرآن کی آیتیں پڑھتی جا رہی ہیں اور عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا سکون ملا، اتنا سکون ملا۔ عمر فاروق کہتی میری بہن، عمر فاروق کہتے ہیں او میری بہن ذرا محمد کا تو راستہ دکھا، اس نبی کا تو راستہ دکھا، چل میں بھی وہ کلمہ پڑھوں، میں بھی اس نبی کی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کروں جس کے اوپر یہ قرآن اترا ہے۔ یہ قرآن تو انسان کی زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے، آؤ اس محمد سے ہمیں بھی ملاقات کراؤ۔ ہمارے فاروق محمد رسول اللہ کے پاس گئے اور ہاتھ پہ بیعت کیا، کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ قرآن سے رشتہ جوڑو تب آپ کو سکون ملے گا۔ میوزک میں، مجبوری گانے میں سکون ملے گا اور آدمی ٹینشن میں آ جائے گا۔ ہاں، گانا سنے گا تو گانا سن کر کے دل و دماغ میں پورا پچھلی زمانے کی وہ ساری یادیں آ جائے گا۔
گرل فرینڈ کے اوپر نہ جانے کس کس کے اوپر نظر، اب بیوی اچھی نہیں لگنے لگے گی۔ یہ سب چیزیں دیکھنے سے آپ کی جو بیوی ہے، جو سکون کا ذریعہ ہے، جس کو بتایا گیا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ سکون تم یہاں وہاں ڈھونڈ رہے ہو، کبھی اس لڑکی کے پاس کبھی اس لڑکی کے پاس، اس کے خوبصورتی کو دیکھا تو اس کا دیوانہ بن گئے، اس کا پیچھا کیا، اس سے تم نے کانٹیکٹ لیا، اس سے واٹس ایپ میں چیٹنگ کی، رات رات بھر تم نے باتیں کی، تم سمجھتے ہو سکون ملتا ہے، نہیں یہ تو بے چینی والی زندگی ہے، اس میں سکون نہیں ملتا۔ آدمی چیخ کر کے کہتا دل تو پاگل ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، سکون رکھا بیویوں کے اندر۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندو، ہماری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک جوڑا بنایا، تمہاری بیویاں بنائی، اور اس بیویوں سے تم سکون حاصل کرو۔ تمہیں سکون ملے گا تو تمہاری بیویوں میں ملے گا۔ آج بیویوں کو چھوڑ شادی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج تو کمپٹیشن چلتا ہے، تیری کتنی میری اتنی، گرل فرینڈ رکھے ہوئے، اور لڑکیاں بھی، ہم کم ہیں کیا، وہ بھی رکھ رہی ہیں خوب۔ شادی شدہ کا بھی یہی حال ہے اور غیر شادی شدہ کا بھی یہی حال ہے۔ میرے بھائیوں بیویوں میں اللہ نے سکون رکھا ہے، اور باقاعدہ بتایا والذی خلقکم من نفس وجعل، وہی وہ ذات جس نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائی، زوجہا لیسکن الیہا، تمہاری بیویاں بنائی تاکہ تم اسے سکون حاصل کرو۔ تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے، تم چلتے وہ بھی چلتے ہیں، تم کھاتے وہ بھی کھاتے ہیں، تم مٹی سے پیدا کیے گئے وہ بھی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ ہم نے دونوں کے درمیان محبت اور الفت ڈال دی ہے۔ چوٹ تمہیں لگتا ہے، چوٹ تمہیں لگتی ہے، درد اسے ہوتا ہے۔ تم ہو اس کشن گنج کے اور دھرم پور کے رہنے والے ہو، اور وہ لڑکی کولکاتہ کے رہنے والی ہے، سلی گوڑی کے رہنے والی ہے، ڈالجلنگ کی رہنے والی ہے، وہ تو پورنیا کے رہنے والی ہے، وہ تو کٹیہار کی رہنے والی ہے۔ لیکن اللہ نے ایسی محبت ڈالی ہے کہ شوہر کمانے کے لیے نکلتا، بیوی رونا شروع کر دیتی ہے، بیوی اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیتی ہے، اللہ میری شوہر کی حفاظت فرمانا، اللہ میرے شوہر کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ درد تمہیں ہوتا ہے، چوٹ تیری بیوی کو لگتی ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا بیوی کو چوٹ لگتی ہے، درد تمہیں ہوتا ہے۔ یہ محبت ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے یہ محبت ڈالی ہے، اور یہ محبت نکاح کے ذریعے سے پیدا ہو سکتا ہے۔ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے درمیان یہ محبت کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی ہے، کبھی بھی نہیں۔ اس وجہ سے ان حرکتوں کو اور ان کاموں کو کرنا بند کرو، ابھی یہ محبت پیدا ہو سکتی۔ آفتاب کا واقعہ آپ نے سنا، ابھی نیوز والے نے تو نام مسلمان کا سن لیا تو ایسا لگتا ہے بس سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ نیوز میں وہی آفتاب اور شدھا کا پورا معاملہ باقاعدہ وہی دے رہا ہے، لگا ہوا ہے نہا دھو کر کے پیچھے۔ ارے بھائی اس نے ایسا کیا ہے تو آن اسپاٹ اس کو وہیں پہ اس کو سزا دو، پھانسی دو، اس کو 35 نہیں 35,000 بوٹیاں کرو اس کی۔ اسلام ایسے لوگوں کو جینے کا حق نہیں دیتا ہے۔ جو کسی بہن اور بیٹی کے اوپر نظر ڈالے اور اس کے ساتھ غلط کرے تو ایسے کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دینا چاہیے، زندہ دفن کر دینا چاہیے۔ اسلام کے قانون کو نافذ کرو۔ ہندوستان کے اندر نہ ہندو نہ مسلم کوئی کسی بہن کے اوپر اس طریقے سے غلط قدم نہیں اٹھائے گا، اور کسی بہن کے ساتھ وہ اس طریقے سے معاملہ اور 35 ٹکڑے کر کے اس کو فریج کے اندر بند نہیں کرے گا۔ کرو اسلامی قانون نافذ، نہیں کریں گے۔ میڈیا کے اندر اچھالنے والوں، تمہیں اسلام کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اور صرف اسلام اور مسلمان کے نام پر یہ تم اپنی کمانے کے لیے اور ویوز بڑھانے کے لیے اور TRP بڑھانے کے لیے سارے معاملات تم کر رہے ہو۔ کون کہتا ہے کہ یہ آفتاب مسلمان تھا؟ میں اس کو مسلمان بھی نہیں گردانتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے جب تم راستے میں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلا کرو، نیچی کر کے۔ کوئی لڑکی خوبصورت لڑکی آ رہی ہو تو اس کو تم مت دیکھو۔ آج کل تو آ رہی، جب تک نہیں جائے گا تب تک دیکھتا ہی رہے گا، اور پلٹ کر کے دیکھے گا۔ کون سے مسلمان ہو
آیت کیا تمہارے کانوں سے نہیں ٹکرائی؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومنو جب تم راستے میں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ قرآن کی آیت بھی پڑھی جا رہی ہے۔ بہت سے لڑکے جلسہ میں بس وہی چکر میں بہت سے لڑکے رہتے ہیں، مولوی صاحب ہم جلسہ سننے تھوڑی آتے ہیں، جلسہ دیکھنے آتے ہیں۔ جلسہ میں آنے والیوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کون کتنا میک اپ کر کے آئی ہے۔ یہ ہے معاملہ، غور کرو۔ جب آفتاب ہوئی قرآن کی آیت اگر معلوم ہوتا، اگر وہ جانتا کہ اسلام تو لڑکیوں کو دیکھنے کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے، ایک نظر معاف ہے دیکھ لیا جا رہے، اچانک نظر پڑی، اب تم ادھر ہی پلٹ جاؤ۔ قرآن کی آیت کے اوپر یقین ایمان کس کا ہے؟ آفتاب نے تو وہ غلط کیا، لڑکی کے اوپر نظر ڈالی، لڑکی کو اپنے محبت میں گرفتار بھی کیا، یہ بھی غلط۔ اسلام شادی سے پہلے بیفور محبت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکر میں لگنے والوں سنو، اور لڑکوں سے محبت کرنے والیوں اور لڑکیوں سے محبت کرنے والوں سنو، شادی سے پہلے لڑکیوں سے تعلق رکھنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لڑکوں سے تعلق رکھنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرنے والوں، فیس بک میں دوستی بنانے والوں، یہ سارے کے سارے رشتے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، یہ سب کے سب حرام ہے، یہ سب کے سب زنا کہلاتے ہیں۔ اسلام تو اتنا کہتا ہے فالعینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ فالعینان آنکھوں سے کسی غلط چیز کو دیکھنا، لڑکی کو دیکھنا، اپنے اپنے موبائل میں کیٹرینا اور نہ جانے کون کون سی ہیروئن کی تصویریں رکھنے والوں، اور اس کو اگر تم دیکھتے ہو تو یہ بھی اسلام اس کو زنا قرار دیا ہے۔ آنکھوں سے اگر تم نے کسی کو دیکھا، ایک بار نہیں دو دو تین تین بار تم دیکھ رہے ہو، اس کے پیچھے پیچھے جا کر کے اس کا پیچھا کر رہے ہو، بار بار تم اسے دیکھے جا رہے ہو، ابھی تم نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا ہے، ابھی تم نے اس کو کچھ کیا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسلام کہتا ہے کہ تم نے زنا کیا ہے، تم نے غلط کیا ہے، تم نے بدکاری کی ہے، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اس کو بھی اسلام زنا کہتا ہے۔ کسی لڑکی کا نمبر تم نے حاصل کیا، رات رات بھر تم باتیں کر رہے ہو، یہ رات رات بھر باتیں کرنا یہ بھی زنا کہلاتا ہے، یہ بھی گناہ کہلاتا ہے۔ کسی لڑکی کو لڑکی کی آواز شادی سے پہلے سننا، باتیں کرنا، رات رات بھر بات کرنے والوں اور رات رات بھر اپنے بوائے فرینڈ کے کانوں میں پیار بھرے جملہ بولنے والیوں سنو، یہ زنا کہلاتا ہے۔ اسلام نے اس کو زنا کاری، اس کو زنا کہا ہے، اسلام نے تو اس کو زنا قرار دیا ہے۔ کتنے لڑکے اس کے اندر مست ہیں، لگے ہوئے ہیں، موبائل میں سن رہے ہیں، لگے ہوئے اس کے پیچھے، سوچئے ذرا۔ اور اسی طریقے سے آنکھ سے دیکھنا، اب تو آنکھ سے چھوڑو، لڑکی کی تعریف کر دو، ویڈیو کالنگ بھی کرتی ہے، پوری ویڈیو اپنی پوری باڈی بھی دکھاتی ہے اور ننگی ہو کر کی پوری ویڈیو دکھا دیتی ہے۔ یہ حالات ہے میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا اس کی وجہ سے کتنی لڑکیوں نے آتم ہتیا کی، کتنی لڑکیوں نے اپنی جان دے دی۔ اسلام تو منع، اسلام اتنا دور چھوڑو، اتنا قریب چھوڑو، اسلام کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کی قریب بھی مت جاؤ، قریب مت جاؤ۔ کسی سے فون سے بات، نمبر تمہیں کیوں نمبر دے؟ نہیں، ہم تو سے بات نہیں کر سکتے ہیں۔ نکاح سے پہلے کوئی محبت نہیں، نکاح کے بعد بیوی سے محبت کرو، نکاح کے بعد بیوی سے محبت کرو، اس عورت سے محبت کرو۔ اور اتنی محبت جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں اور آپ کو سکھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے بتلایا محبت کرنی ہو تو ایسے کرو۔ حضرت عائشہ جس جگہ سے کھانا کھاتی تھی، جس ہڈی کو چوستی تھی، اسی جگہ سے محمد رسول اللہ بھی ہڈی کو چوس رہے ہیں۔ یہ محبت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ایسی محبت کون کرتے تھے؟ جناب محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔
آج موبائل دے دیا، ریچارج کروا دیا، لڑکی سمجھتے بڑی محبت کرنے والا ہے، محبت کرنے والا، محبت کرتا تو تم سے نکاح کرتا ہی ہے نہیں۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، اسلام نے ان تمام چیزوں کو غلط قرار دیا۔ آفتاب کی وجہ سے آج مسلمانوں کو بدنام، اور آفتاب جیسے بہت سے لڑکے آپ کو ملیں گے، لڑکیوں کے چکر میں پڑھنے کے لیے بھیجا باپ نے، کولکاتہ گیا ہے، دارجلنگ گیا ہے، دلی بمبئی میں گیا، پڑھائی کچھ نہیں کر رہا، گرل فرینڈ کے چکر میں لگا ہوا ہے، گھوم رہا اور پارکوں میں جا کر کے مستی کر رہا ہے، اپنے آپ کو شاہ رخ اور سلمان سمجھتا ہے اور اپنے پیچھے گرل فرینڈ کو رکھا ہے۔ اسی وجہ سے اس قوم کے اندر بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر اور بڑے بڑے آفیسر پیدا نہیں ہو رہے، یہ جہاں کالج میں گئے اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے لگتے۔ میرے بھائیوں تو اسلام کو جانو، اسلام شادی سے پہلے محبت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، سن لو اس کو اور کان میں اس بات کو بیٹھا لو، اور آج سے توبہ کرو کہ نکاح کے بعد اپنی جس بیوی کو تم سلیکٹ کرو، دیکھو، چیک کرو، لڑکی پسند نہ آئی تب اس سے نکاح کرو، اور نکاح کرنے کے بعد اس سے محبت کرو اور پیار بھرے جملے سے اس کو پکارو، جو نام اسے پسند ہو اس نام سے اس کو پکارو، وہ کھانا بنائے اس کھانے کی تعریف کرو۔ آج کھانے کی تعریف ہے، یہ کھانا کوئی تم نے بنائی، یہ تو جانور کھائے گا۔ بیوی نے محض سے کھانا بھی بنائے تمہارے لیے، اور اس بیوی کو تم گالی بھی دو، مارو بھی، اور برا بھلا اس سے کہو۔ محمد رسول اللہ کی جیونی دیکھو، آپ نے اپنے بیوی سے، اپنے بیویوں سے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا او میری بیوی تم نے ایسا کھانا کیوں بنایا، تم نے نمک زیادہ دے دی، تم نے مرچ زیادہ ڈال دی، تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا۔ آپ نے اپنے بیویوں کو کبھی آپ نے گالی نہیں دی، کبھی آپ نے مارا نہیں، کبھی آپ نے اپنے بیویوں سے یہ نہیں کہا کہ میری بیوی تم بہت خراب کھانا بناتی ہو۔ لیکن آج دیکھیے ہم اور آپ اپنے بیوی، ہماری بیویاں اتنا سارا کام کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے بیویوں کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں اور اپنے بیویوں کے پر ظلم کرتے ہیں۔ اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا ہے۔ بیویوں کی تعریف کرو، آپ بیوی کی تعریف کرو، بیوی آپ کی تعریف کرے، یہ محبت کا سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ لیکن آج اس کے سامنے، بیوی کے سامنے، وہ لڑکی کتنی اچھی ہے، اب بتائیے، جب تو آپ اس کی تعریف کرو گے تو وہ لڑکی آپ کی تعریف کرے گی کہ کسی اور کی؟ ہاں سوچئے ذرا۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی تعریف کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی بھی حضرت عائشہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ بتایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے یہاں سکون تبھی پیدا ہوگا جب ہم اسلامی قانون کو اپنے یہاں نافذ کریں گے اور شریعت کے اوپر چلیں گے۔ بیوی سے سکون ملتا ہے، اس بیوی کو سکون دو تب سکون ملے۔ اس بیوی کی زندگی کو تم نے اجیرن بنا دیا ہے، اس کی زندگی کو تم نے برباد کر دیا ہے، اس کی زندگی کو تم نے تباہ کر دیا ہے۔ اب وہ بیوی تم کو سکون دے تو کہاں سے؟ فرمایا اے مومنو، اے ایمان والو، اے بستی والو، اے قریہ والو، اے گاؤں والو، اگر تمہیں سکون چاہیے تو تم پھر ایمان والے بنو، تقوی والے بنو، نمازی بنو، قرآن کے پڑھنے والے بنو، ذکر و اذکار کرنے والے بنو اور اسلام کے اوپر، شریعت کے اوپر عمل کرنے والے بنو، تب تیری زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ میرے بھائیوں تو بے چینی ختم کرنی ہے، ٹینشن دور کرنا ہے تو ایمان والے بنو، ٹینشن کو اپنے یہاں سے ختم کرنا ہے تو نمازی بنو، قرآن سے رشتہ جوڑو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو لازم پکڑو، اپنے بچوں اور بچیوں سے قرآن پڑھواؤ، سکھاؤ، یاد کرواؤ اور اپنے یہاں نماز کو بچوں سے نماز بھی پڑھواؤ، خود نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کی رسپیکٹ کرو، اپنے بیویوں کی عزت کرو، احترام کرو، اپنے بیویوں کی تعریف کرو۔ میرے بھائیوں ایک جگہ کی بات ہے، کھانے کے لیے گئے، جب اس کے یہاں پہنچے کھانا ملا تو ظاہر سے بات ہے مولوی کچھ بھی کھانا کھا لے گا، ظاہر سے بات ہے بولے گا الحمدللہ بہت اچھا کھانا بنا۔ بغل والی عورت نے یہ بات سنی، رونا شروع کر دی، خوب رونے لگی۔ تحقیق کیا بھائی کیوں رو رہی ہے؟
پتہ چلا کہ اس عورت کی شادی کیے ہوئے 10 سال ہو گئے، لیکن شوہر نے کبھی نہیں کہا کہ آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے۔ اس بات کو سننے کے لیے وہ ترس گئی تھی اور خوشی کے مارے رو رہی تھی۔ میرے بھائیوں، تو بیویوں کے کھانے کی بھی تعریف کرو، کپڑے کی بھی تعریف کرو، اپنے بیوی کے بال کی، اپنے جسم کی، اپنے بیوی کے گھر والے کی، اس کے مائکے کی تعریف کرو۔ یہ تعریف سننا چاہتی ہے، اور جب یہ سب سنے گی تب آپ کو سکون دے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو چیزیں سکون دینے والی ہے، ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنے زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔